الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ گزشتہ چند دنوں میں ہم نے قرآن کریم کے متعلق کچھ علوم اور مقدمہ تفسیر پڑھا تھا، اور ذکر ہوا تھا تفسیر و تعویل کا، قرآن کریم کی جمع کا، قرآن کریم سے متعلق احکامات اور اصولوں کا، نزول قرآن، وحی کے طریقوں کا، اور ذکر ہوا کہ قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو کس قسم کے فرقے اس وقت موجود تھے۔ قرآن کریم کے مخاطب اکثر مشرکین رہے، کیونکہ اس وقت یہود و نصارہ بھی زمانے میں موجود تھے، اور یہ بات بھی آئی کہ شرک کرنے کی 4 وجوہات بنی، 4 وجہ سے شرک کیا جاتا تھا، اور ان وجوہات کو ذکر کیا گیا کہ محبت میں تجاوز کر جانا، حدود شرع سے باہر نکل جانا، غلط اعتقادات رکھنا، اور جھوٹی باتوں پر یقین رکھتے ہوئے اور جھوٹے دعووں کے اوپر یقین رکھتے ہوئے عمل کرنے سے شرک پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ بھی ذکر کیا تھا کہ شرک بعض لوگوں نے ستاروں کا، بعض نے فرشتوں کا، بعض لوگوں نے اللہ کے نیک بندوں کا، اور بعض لوگوں نے جنات کا کیا ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ بعض لوگ شرک فی دعا کرتے ہیں، بعض لوگ شرک فی تصرف کے قائل ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ اللہ کے غیر بھی تصرفات کر سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے عبادت میں شرک کیا، اور بعض نے اللہ رب العزت کے ساتھ علم میں کسی کو شریک مانا۔ ان ساری تفصیلات کے بعد اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف اور قرآن کریم کی اصل
خلاصے کی طرف اب متوجہ ہوں گے انشاءاللہ۔ ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم کا اصل موضوع الدعوت الی اللہ ہے۔ الدعوت الی اللہ الدعوت الی اللہ کا مطلب اللہ رب العزت کی طرف بلانا، اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینا، اور لوگوں کو شرک سے اور شرک کے مساجر سے نکال کر اللہ رب العزت کی طرف بلانا، یہ اصل مقصد ہے قرآن کریم کا۔ قرآن کریم کے بہت سے مشہور نام ہیں۔ کل اسامی قرآن کریم کے کتنے ہیں؟ برہان الدین صیدری نے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کے 90 کے قریب نام ہیں، جس میں سب سے بڑا نام تو قرآن ہے، دوسرے نمبر پہ فرقان ہے، قرآن کریم ذکر ہے، قرآن کریم کتاب ہے، عظیم ہے، حلیم ہے، اور بہت سے اسامی ذکر کیے ہیں۔ اور سب سے بڑا نام جیسے اللہ رب العزت کے اسامیوں میں سب سے بڑا نام اللہ اور رحمان ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اسی طرح قرآن کریم کا بڑا نام قرآن اور دوسرا فرقان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 کے قریب اسامی ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے 2 ناموں میں سے محمد اور احمد ہے۔ محمد اور احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بڑے نام ہیں۔ لفظ قرآن کا کیا معنی ہے؟ لفظ قرآن کے بارے میں مختلف حضرات کی مختلف رائے ہے۔ یا تو قراءہ سے ہے، پڑھا جانے والا، اور بعض نے قرائن سے کہا ہے کہ لفظ قرائن سے ہے، اس کے معنی استشہاد یا بہت سے نظائر کا ہونا، کیونکہ قرآن کریم مثالوں سے لبریز ہے۔ یا لفظ قرن سے ہے، جس کا معنی ہے جم کے رہنا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ رب العزت نے خواتین سے کہا کہ اپنے گھر میں بیٹھو آرام سے جم کے، اور زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بار بار گھر سے مت نکلا کرو۔ بلا وجہ فضول میں گھر سے باہر نکلنا مسلمان عورت کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو قرن بمعنی جم کے رہنا کے ہے، اسی سے قرون اولا ہے۔
اور ربط کے معنی میں بھی قرآن آتا ہے۔ بہت سے حضرات نے اس کے اور بہت سے معانی اور مصادر بھی ذکر کیے ہیں۔ قرآن کریم کی سورت اللہ رب العزت کی جانب سے 5 مصادر پر متصل ہوتی ہے، یعنی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 5 علوم ذکر فرمائے ہیں۔ ہر سورت 5 مراحل پر مشتمل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم سورت کا ایک موضوع رکھتا ہے۔ سورت میں کوئی نہ کوئی خاص دعویٰ ہوتا ہے، اس دعوے کے ثبوت کے لیے دلائل ہوتے ہیں۔ دلائل کبھی عقلی بھی ہوتے ہیں، کبھی نقلی ہوتے ہیں۔ واقعات پیش کر کے پرانی قوموں کا ذکر کر کے بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی ایسا کیا تھا، ان کے ساتھ یہ انجام ہوا۔ اور کبھی عقلی طور پر دلیل دی جاتی ہے، فَلَا تَعْقِلُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، عقل نہیں رکھتے ہو تم لوگ۔ تیسرے نمبر پہ سورت کا ایک خلاصہ ہوتا ہے کہ اس مضمون کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کریم باہم مربوط ہوتا ہے۔ ایک تقریر ہو، ایک کلام ہو تو عاقل کا اور سمجھدار کا کلام شروع سے آخر تک ایک ربط کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ بے ربط باتیں، ایک بات ادھر کی دوسری بات ادھر کی، غیر مربوط اور بے ربط باتیں مناسب اور اچھی نہیں لگتی، فصاحت و بلاغت کے منافی ہیں۔ تو قرآن کریم کی ہر سورت اپنی ماقبل سورت سے ایک خاص ربط لے کر چلتی ہے، ایک خاص مضمون ہوتا ہے جس کا تسلسل ہوتا ہے۔ اور آخری نمبر پہ ہر صورت میں کچھ امتیازی علوم یا امتیازی احکامات یا امتیازی بات ذکر ہوتی ہے جو باقی صورتوں میں نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کریم کی اولین سورت سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے اوپر اجماع ہے کہ یہ نزولاً 5ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے۔ سب سے پہلے علق اور سب سے 5ویں نمبر پہ جا کے سورہ فاتحہ۔ مزمل و مدثر سورت سورہ قلم کے بعد ہیں، جبکہ بعض کے ہاں نہیں، سورہ مزمل اور سورہ مدثر پہلے اور پھر سورۃ قلم ہے۔ اور اس کی شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے تشریف لاتے یا لے جاتے تو آپ کو لگتا کہ آپ کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ آپ گھبرا گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر فرمایا۔ حضرت خدیجہ اور ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا آپ نہ گھبرائیں، آپ رک جائیں۔ رک گئے تو حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور سورہ فاتحہ تعلیم فرمائی۔ سورۃ الفاتحہ کے 20 سے زیادہ اسامی ذکر کیے گئے اور بعض حضرات نے فرمایا 20 تو معنی کے اعتبار سے اور الفاظ کے اعتبار سے 45 کے قریب نام ہے، یعنی یہ فاتحۃ الکتاب بھی ہے، یہ فاتحۃ الصلاۃ بھی ہے، یہ فاتحۃ الخیر بھی ہے، اور یہ فاتحۃ البرکت والخیر بھی ہے۔
اللہ رب العزت نے اس فاتحہ کے ذریعے فتح البلاد بھی فرمایا، فتح الصلاۃ بھی فرماتے ہیں، نماز بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ علم اور اعمال کے خزائن بھی اس فاتحہ سے کھولتے ہیں، اور باقی مطلق اس کے اسامی میں کافیہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، ناجیہ، منجیہ، سورۃ الصلاۃ، سورۃ الدعاء، سورۃ الرقیہ، دم والی سورت، اور بہت سے اسامی اس سورت کے ذکر کیے گئے ہیں، مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ لیکن ایک اصول اس سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم کے آداب ہیں کچھ پڑھنے کے، اور اگر میں مختصراً ذکر کروں تو قرآن کریم کے آداب میں اولین ادب یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کریم کو وہ شخص ہاتھ لگائے جو پاک صاف ہو، یعنی باوضو شخص ہاتھ لگائے گا۔ بغیر وضو کے قرآن کریم کو ہاتھ لگانا اور قرآن کریم کو چھونا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ وہ جلد جو قرآن کریم کے ساتھ متصل ہے، جڑی ہوئی ہے، چپکی ہوئی ہے، اس جلد کو بھی ہاتھ لگانا قرآن کریم کے حکم میں ہے، چاہے وہ گدے کی جلد بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر پلاسٹک کی یا کسی کپڑے کا ایسا متصل کور لگا ہوا جو الگ نہیں ہوتا، تو وہ قرآن کریم کے حکم میں ہے۔ اور اگر ایسا جزدان یا ایسا کوئی کپڑا ہے جو الگ ہے تو پھر اس کا حکم جدا ہوگا۔ قرآن کریم کے آداب میں یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے پڑھا جائے، لیکن اگر کوئی حافظ بغیر دیکھے پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور قرآن کریم تلاوت کرتے ہوئے ادب کے ساتھ بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر متوجہ ہو کر یہ نیت کر کے کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور کلام ملک الملوک ہے اور دنیا کا سب سے باعزت ترین کلام ہے، اور یہ جو میں تلاوت کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں اس کا کلام، اور یہ اللہ رب العزت کا ذاتی کلام ہے، اس کے آداب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تلاوت کرے گا تو انشاءاللہ اس کے آداب کا ثواب ملے گا۔ یہ لوگوں کے عام کلاموں کے جیسا کلام نہیں ہے۔ قرآن کریم اگر حفظ سے پڑھ رہا ہو تو بغیر وضو کے بھی تلاوت کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کو ایک آیت یا قرآن کریم کی آیت کا کوئی حصہ اگر بطور کسی دلیل استشہاد کے پیش کیا جائے تو اعوذ باللہ بسم اللہ کے بغیر پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر باقاعدہ تلاوت کی جائے گی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے۔ مالکیہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک تو ختم کرنے کے بعد بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح جو افراد جن پر غسل فرض ہو، حدث اکبر کے مرتکب ہوں، ان کے لیے قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ وہ مقامات جو بے ادبی والے ہوں جیسے طہارت خانہ وغیرہ، وہاں بھی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جائے گی۔
نماز کے اندر سوائے قیام کے رکوع میں، سجدہ میں اور ہر جگہ پر تلاوت کرنا منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں منع فرمایا، رکوع میں تلاوت کرنے سے، سجدے میں تلاوت کرنے سے منع ہے۔ جو آدمی تلاوت کر رہا ہو وہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سلام کر لے تو اصول یہ ہے کہ سلام کا جواب واجب ہے، تو پھر تھوڑا ٹھہر کے تلاوت مکمل کر کے یہ روک کے پھر سلام کا جواب دے دیں، ورنہ آداب یہ ہیں کہ جو تلاوت کر رہا ہے اس کو سلام نہ کرے، وہ مشغول ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے کلام فرمائے وہ تلاوت کرے، اور جو چاہے کہ میں اللہ رب العزت سے بات کروں، میں اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو جاؤں، تو وہ نماز پڑھے اور نماز میں تلاوت کرے، نماز میں اللہ رب العزت سنتے ہیں۔ اگر مسجد میں نہیں ہے اور تلاوت کرتے ہوئے اذان ہو جائے تو پھر رک جائے، اذان سن لے، اور اگر مسجد میں موجود ہے تو فقہاء کرام فرماتے ہیں اذان کا معنی اعلان ہے اور مسجد کی طرف بلانا ہے، اور یہ اذان سے پہلے ہی مسجد پہنچ چکا ہے، اور پھر تلاوت نہ روکے، تلاوت جاری رکھ لیں۔ قرآن کریم کا جو بھی معمول بنائے تلاوت کرنے کا، اس میں ناغہ نہ کریں۔ کم از کم حق کتنا ہے تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کم از کم سال میں 2 دفعہ ختم کرنا، ایک دفعہ رمضان المبارک میں اور ایک دفعہ باقی دنوں میں، یہ حق ہے قرآن کریم کا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اس کے بارے میں بھی اقوال ہیں۔ کم از کم انسان کو 3 دن میں ختم کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک قول اور آپ کا عمل بھی ایک یہی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دنوں میں قرآن کریم مکمل فرمایا کرتے تھے۔ بالعموم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 7 دنوں میں قرآن کریم ختم فرماتے تھے، جمعے سے قرآن کریم شروع کرتے اور جمعرات تک قرآن کریم مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ ہر 7ویں دن قرآن کریم، یہ جو منزل ہے یہ منزلوں کے اعتبار سے پڑھتے تھے، روزانہ ایک منزل کے اعتبار سے قرآن کریم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ 4 افراد ایسے گزرے جو روزانہ ہر رات مکمل قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے تہجد کے اندر۔ 2 صحابی ہیں اور 2 تابعی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابی بن کعب اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ اللہ اکبر، یہ 3 صحابی اور 1 تابعی ہیں۔ اور قرآن کریم کے تلاوت میں مشغول ہونا دنیا کے سب سے افضل ترین مشاغل میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پسندیدہ مشغلوں میں سے ایک مشغلہ قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہونا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کا ثواب جو اللہ رب العزت نصیب فرمائے وہ کسی اور کو بھیج دینا اور دعا کرنا ہے اللہ اس کا اجر و ثواب فلاں کو دے دی، جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ مرحوم کے لیے اصل کام ایصال ثواب کا وہ مالی ایصال ثواب ہے۔ الحمدللہ۔ دیکھیں، عبادات 2 طرح کی ہیں، ایک عبادت جانی ہوتی ہے اور ایک عبادت جس کو جانی کو بدنی کہتے ہیں، اور دوسری مالی ہوتی ہے۔ مالی میں پیسہ خرچ ہوتا ہے اور
جانی عبادت بدنی عبادت میں جسم صرف ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا حضرت اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی۔ لہذا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھدوایا، اس کا نام تھا، کنویں کا نام تھا بئر ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کنویں کو انہوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ لہذا ائمہ میں سے بعض حضرات تو امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ حضرات تو صرف مالی عبادت کو ایصال ثواب مانتے ہیں، جیسے حج ہو گیا، کیونکہ ایک خاتون آئی تھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا، صحابیہ نے، اپنے والد کی طرف سے حج کرنے کا۔ آپ نے فرمایا اگر اس کا کوئی قرض ہوتا تو تم ادا کرتی؟ فرمایا بالکل۔ آپ نے فرمایا اگر اس کی ذمہ حج ہے تو حج کرو۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی ترجیح دیتے ہیں کہ اصل تو ایصال ثواب مالی ہے، لیکن بدنی کا بھی کچھ نہ کچھ ثواب مل جائے گا۔ ہمارے زمانے میں عجیب حال ہے، لوگ مال نہیں خرچ کرتے اپنے مرحوم کے لیے، بس وہ کہتے ہیں جی پڑھ لو، ہمارے یہاں نیو کراچی میں تو بولتے ہیں چیئیں پڑھ لو، چیئیں، یہ چنے پڑھ لو، وہ کلمہ پڑھ لیا اور قرآن کریم پڑھ لیا، یہ تو کرے گا انشاءاللہ فائدہ اللہ کے حکم سے۔ اصل کام جو ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ خرچ کرو، مدرسے میں طلبہ کے لیے کھانے بھجواؤ، مدرسے کی تعمیر کے لیے تعاون کرو، صدقہ جاریہ میں شرکت کرو، مالی طور پر لوگوں کے لیے تعاون، اپنے مرحومین کے لیے مالی تعاون کرو، یہ فائدہ دے گا انشاءاللہ مال خرچ کرنا۔ اور انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ایک نظریہ اور ہے لوگوں کا، وہ نظریہ یہ ہے کہ جو چیز جیسی چیز ہم خرچ کریں گے وہ چیز ویسی چیز مرحوم کو پہنچے گی۔ لہٰذا وہ چپل لے کر آئیں گے تو بھائی ہمارے مرحوم کو نا فلاں کمپنی کی فلاں اسٹائل کی چپل پسند تھی اور فلاں رنگ کی چپل پسند تھی، وہ چپل لا کے دیں گے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم نے جو یہاں پر کسی مستحق کو، کسی طالب علم کو، کسی نیک کو یہ دے دیا تو وہ چپل وہاں اس کو مل جائے گی۔ پتہ نہیں مردے کو قبر میں چلانا چاہتے ہیں یا میدان محشر میں چلانے کے لیے چپل دے رہے ہیں۔ اعیان نہیں پہنچتے، آپ نے دودھ بھیج دیا، آپ نے اس کے لیے روٹی دی، اب خیال یہ ہے کہ روٹی وہاں پہنچے گی تو اب وہاں پہ کھانے کی پینے کی ضرورت نہیں ہے، اس روٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب اس کی غذا وہ نہیں ہے۔ دیکھو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے جسم سے اس کی غذا بن رہی ہوتی ہے، جو ممکن ہے کبھی خون کی صورت میں ہو، کبھی پانی کی صورت میں ہو، کبھی کسی اور چیز کی صورت میں ہو۔ یہ اسی انسان کی، ہر انسان کی خوراک رہی ہے، لیکن جب یہ باہر آ جائے، آپ کسی آدمی کو یہ چیز پیش کریں وہ یہ کھائے گا کبھی؟ وہ وقت گزر گیا۔ یا بچپن میں باریک مالیدہ اور چیزیں بنا کر کھلائی جاتی تھی، اب نہیں وہ کھائے گا۔ تو انسان جب جسم ناسوتی میں یہاں پر موجود ہے تو اس کے لیے یہ خوراکیں ہیں، وہاں پر اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اس کو اجر و ثواب، بدل، نعمتیں، اکرامات، سہولتیں،
راحتیں پہنچائیں گے۔ یہ نظریہ رکھنا کہ جس طرح کا جو چیز ہم نے بھیجی ویسی چیز وہاں ملے گی، یہ کہیں نہیں لکھا ہے شریعت میں۔ تو فلاں سائز کی چپل چاہیے کیونکہ اس کو اس سائز کی چپل آتی ہے۔ ابھی چند روز قبل بھی ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ ہمارے مرحوم کو نا فلاں نمبر کی چپل آتی تھی، تو یہ چپل آپ لوگوں کے پاس کسی کو آ جائے گی یا ورنہ پھر میں مجبوراً نمبر تبدیل کراؤں۔ اس کا خیال ہے کہ اس کے والد صاحب کو 7 نمبر کی چپل آتی تھی تو 7 نمبر کی چپل صدقہ کرنی ہوگی، 8 نمبر کی بڑی ہو جائے گی اس کے لیے، تو یا 6 نمبر کی ہوئی تو اس کے پاؤں میں نہیں آئے گی، بیچارہ وہاں پریشان ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کا ثواب اس کو پہنچائیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی کی جھمیلے اور ہیں، یہاں کی گنتی اور ہے، وہاں کی گنتی اور ہے۔ بہرحال کیا قرآن کریم پڑھ کر بخشنے سے فائدہ ہوگا؟ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، لیکن اس وقت ہوگا جب طلبہ کا بہت بہترین سا اکرام ہو، طلبہ خوش ہو، دل سے پڑھے۔ وہ خوش کرنے کے لیے آپ تلاوت نہیں بھی کرائیں اور ان سے دعا کرائیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ محلے سے بڑی شکایتیں آتی تھی کہ طلبہ بیچارے چلے جاتے تھے، وہ کہتے تھے چھوٹا سا کپ ہمیں چائے کا پلا دیا، ایک ایک بسکٹ پکڑا دیا۔ ایسا کرنے سے اکرام کی بجائے بے اکرامی ہوگی۔ آپ اپنے معزز مہمان کے جیسے اکرام کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھنے والے کے بھی ایسے اکرام کریں۔ اس اکرام سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہو جائے گا، چاہے قرآن کریم نہ بھی پڑھوائیں۔ کیا قرآن کریم پڑھ کے کوئی اجرت لینا جائز ہے؟ اس پہ بڑا کلام رہا ہے، اور آگے سورہ بقرہ میں انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ قرآن کریم کی قسم کھانے سے فقہاء کرام نے منع فرمایا۔ قسم صرف اللہ کی، قسم صرف اللہ کی، گو کہ قرآن کریم اللہ ہی کا کلام ہے، لیکن قسم کھانا اس سے بھی منع کیا۔ اور حرام اور ناجائز ہے غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا، تیری قسم، تیرے باپ کی قسم، میری ماں کی قسم، فلانے کی قسم، تیرے سر کی قسم، حرام ناجائز گناہ کبیرہ کا عمل ہے، گناہ کبیرہ کا عمل ہے۔ از حد بڑا گناہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کو چومنا جائز ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اکرمہ کہ وہ چوما کرتے تھے قرآن کریم کو اور اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے اور کہتے تھے ھذا کلام ربی، میرے رب کا کلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کریم جب بوسیدہ اوراق والا ہو جائے، ایسا ہو جائے کہ شہید ہو جائے، تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟